بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ سلطان اپنی رعایا کے مسائل سن کر حل کرنے میں مصروف تھے۔ ہفتے میں ایک دن سلطان نے خواتین کے لیے مخصوص کیا تھا، جس دن وہ اپنی سلطنت کی خواتین کے مسائل سنتے۔ عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ اسی دوران سلطان کے عدالت میں ایک عورت داخل ہوئی اور اس کے پیچھے 7 اور لڑکیاں بھی آئی ہوئیں۔ عدالت میں داخل ہوئیں۔ اس ادھیڑ عمر کی عورت نے لڑکیوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ عورت کی شاہانہ لباس کو دیکھ کر اور اس کی قیمتی زیورات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک عورت نے سلطان کے عدالت میں آ کر سلطان صلاح الدین سے کہا کہ آپ سلطان، ایک ہفتے سے میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میری بات اتنی شرمناک ہے کہ میں شرم کی وجہ سے عدالت میں سب کے سامنے آپ کو اپنی بات نہیں بتا سکتی۔ میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سلطان نے باقی لوگوں کو عدالت سے نکلنے کا کہا اور عورت کی فریاد سننے لگا۔ عورت نے کہا کہ سلطان، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 7 بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے۔ ایک ہفتے سے مجھے ایسا برا خواب آتا ہے کہ میں خواب میں اپنے سوتیلے بیٹے سے زنا کرتی ہوں۔ مجھے ہر رات یہ خواب ضرور آتا ہے کہ میرا بیٹا آ کر خواب میں مجھ سے زنا کرتا ہے۔ میں یہ خواب دیکھتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، ہر رات مجھے یہی خواب آتا ہے۔ عورت کے خواب دیکھ کر سلطان ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بہت پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اس عورت سے کہا کہ آج آپ چلی جاؤ، کل ہم آپ کو بلا کر آپ کی خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ سلطان خوابوں کی تعبیر کا ماہر تھا۔ سچے خواب کی تعبیر سلطان اپنی رعایا کے لیے اکثر نکالا کرتا تھا، اور جو بھی خواب دیکھتا وہ سلطان کی عدالت میں آ کر سلطان کو بیان کرتا۔ کیونکہ سلطان خوابوں کی تعبیر کا ماہر تھا، وہ عورت اٹھی اور چلی گئی۔ سلطان کو اس عورت کے خواب دیکھ کر حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور تجسس بھی پیدا ہو گیا۔ عدالت ختم ہونے کے بعد شام کی نماز پڑھ کے سلطان اپنے محل میں چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے بھیس بدل کر اس عورت کے خواب گاہ کا کھوج لگانے کے لیے اس عورت کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جو ہی سلطان اس گاؤں میں پہنچا تو اس عورت کی شاندار گھر کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس گاؤں میں رہنے والے سب لوگوں میں یہ عورت ہی سب سے زیادہ مالدار ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں سے اس کا گھر مختلف تھا۔ وہ ایک شاندار کوٹھی تھی۔ سلطان نے بھیس بدلا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا اور سلطان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نوجوان اس گھر کا رہنے والا ہے۔ سلطان نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے کھانا دیجیے اور ایک رات کے لیے رہنے کے لیے جگہ دیجیے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں، اگر آپ کی نظر نیچے ہو، میرے گھر کی 4 دیواری کا خیال رکھیں گے تو میں آپ کو کھانا بھی دے سکتا ہوں اور رات گزارنے کے لیے کمرہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو سلطان نے اس کو یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک شاندار کوٹھی کے اندر لے گیا۔ جو ہی سلطان گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ صحن میں وہ عورت ایک تخت پر بیٹھی ہے اور 2 نوجوان اس عورت کو مالش کر کے اس کی پاؤں کو دبا رہے تھے۔ وہ اس کو امی کہہ کر پکار رہے تھے۔ سلطان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس عورت نے تو بتایا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، ساری بیٹیاں ہیں، اب یہ نوجوان کہاں سے آ گئے؟ سلطان کی پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ نوجوان نے سلطان کو کمرے میں بٹھایا اور اس کے لیے ایک پرتکلف کھانا بنا کے لایا۔ تو سلطان نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ عورت جو تخت پہ بیٹھی ہے یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ نوجوان کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ آپ کو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ کھانا کھا کے فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان کھانا کھانے کے بعد جب اس کوٹھی سے نکلا تو سلطان کا تجسس مزید بڑھنے لگا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ گھر کے باہر ایک جگہ سلطان چھپ کر بیٹھ گیا۔
آدھی رات کا پہر تھا کہ نوجوان گھر سے نکلا تو سلطان نے دیکھا کہ نوجوان کہیں جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ گاؤں سے باہر نکل کر نوجوان بہت فاصلہ طے کیا اور بازار سے ہوتے ہوئے بازار کے آخری کونے پر تاجر کے ایک بڑی دکان تھی، وہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں داخل ہوا تو ساتھ ساتھ مناسب فاصلے پر سلطان بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جو ہی نوجوان دکان میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص نے نوجوان کا شاندار استقبال کیا۔ نوجوان نے اس شخص کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس شخص نے اپنی دکان کو بند کر کے نوجوان کو اپنے ساتھ حجرے میں لے گیا۔ حجرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس شخص نے نوجوان سے کہا کہ دروازہ کھلا رکھنا کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے تاکہ تازہ ہوا اندر داخل ہو سکے۔ یہ سنتے ہی سلطان بہت خوش ہوا جیسے اس کے لیے کوئی غیبی مدد آ گئی ہو، تو سلطان دروازے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ جو بھی وہ باتیں کر رہے تھے وہ سلطان سن رہا تھا۔ سلطان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ادھیڑ عمر کا شخص اس نوجوان کا والد ہے تو اس کے بعد سلطان نے بھیس بدل کر ان کے ساتھ ملا اور ان کو کل اپنی عدالت میں آنے کا کہا۔ صبح عدالت لگی ہوئی تھی۔ وہ عورت سلطان کے عدالت میں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں۔ آ کے عدالت میں بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے بعد وہ ادھیڑ عمر شخص اس نوجوان کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھتے ہی اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ فوراً اٹھ کر چیخنے لگی اور نوجوان سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، یہ سارا کھیل مجھے آپ ہی کا لگتا ہے۔ اسے یہ خیال بھی رہا کہ وہ سلطان کے عدالت میں کھڑی ہے۔ سلطان نے تحمل سے اس عورت کی بات کو سنا۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تم جب پہلی دفعہ آئی تو تم جھوٹ بولا تھا کہ میں ایک بیوہ ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد اس عورت نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے یہ میرا شوہر ہے، لیکن یہ میرے لیے مر چکا ہے۔ اس نے کئی سال پہلے دوسری عورت سے شادی کی اور مجھ سے چلا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے بیٹیوں کی پرورش میں نے کی۔ اس عورت سے اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ عورت وفات پا گئی تو اس نے وہ بیٹے بھی میرے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں ان کی پرورش کرتا رہا اور یہ نوجوان جو میرا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس کے بعد سلطان اس ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ سلطان، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن سلطان نے کہا کہ صرف اتنا کہنے سے معاف نہیں ہوتا، کردار سے اس کو معاشرے میں وہ مقام دینا ہوگا جس کی آپ کی بیوی حقدار ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان بولا کہ سلطان، میں نے اس شخص سے تعلق اس لیے رکھا کیونکہ یہ میرا والد ہے، میں اس کی عزت کرنا چاہتا تھا۔ یہ میری سوتیلی ماں ہے اور اس کی عزت و احترام دیا۔ جو بھی کمائی کرتے ہیں اس کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے پیسے جمع کیے اور میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد کو میں حج پہ لے جاؤں اور لے کے جاؤں، اور اس لیے میں نے اپنے والد سے تعلقات استوار کی اور اس کے ہاں آتا رہتا۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے عورت، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی تھی جو اس نوجوان نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو حج پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے سعادت ہوگی کہ اللہ نے آپ کو اپنے در پر بلایا ہے۔ تو وہ عورت اٹھ گئی، وہ اپنے بیٹے سے گلے مل کر بہت روئی۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے گلے ملی اور اس عورت نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ وہ سلطان کی عدالت سے بہت خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ تو سلطان کی عقل مندی، دانائی، فہم و فراست سے ایک اور گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ سلطان کو اللہ نے بہت فہم و فراست دیا تھا، وہ اپنی رعایا کے ہر بات کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر حال میں خونی رشتے نبھانے چاہیے۔ مشکلات آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن رشتے توڑنے نہیں، جوڑے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے میرے اللہ، اسلامی دنیا کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا دلیر بہادر مجاہد عطا کر، کیونکہ موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے سلطان کی طرح ایک بہادر شخصیت کا تقاضا کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔